آج تو ہم اللہ کا اگر نام لیں اور اس کے رسول کا میں الحمدللہ یہاں اس ملک میں کوئی نہیں مارتا، لیکن پھر بھی ہم نام لینے کو تیار نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کمال کی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ آج الحمدللہ یہ رب نے جو ہمیں ٹکڑا دیا ہے پاکستان، یہ اللہ کے رسول کے قدموں کے صدقے ہمارے پاس موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا یہ پاکستان۔ یہاں ہمیں اللہ کے ذکر سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سڑک پر آپ کھڑے ہو کر تقریر کریں، رسول اللہ کی شان بیان کریں جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسیں کریں، شکر ہے ایسا ماحول ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی کوئی ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے اکثر۔ لیکن وہ وقت تھا کوئی نام لیتا تھا زبان سے تو اس پر ڈنڈوں کی بارش ہو جاتی تھی، آفرین ان کے ایمان پر، پھر بھی بولتے تھے، پھر بھی بولتے تھے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، چاہے ریت پر ڈال دیا گرم، چاہے سینے پر پتھر برسا دیے، تیروں کی بارش ہو گئی، پھر بھی کہتے تھے ہم محمد کے غلام۔ سامنے بیٹا کھڑا ہوتا تھا، اس کو بھی تلوار کا وار کر دیتے تھے، میرے محمد کا دشمن۔ یہ تھے وہ صحابی، یہ تھے وہ صحابہ کے عقیدے۔ ابو بکر صدیق کی زندگی سے نا امید ہو گئے کہ یہ بچنا مشکل ہے آپ کا۔ اب کئی گھنٹے گزر گئے آپ کے بے ہوشی میں، آخر کار کئی گھنٹوں کے بعد آپ کو کچھ ہوش آیا، کچھ آنکھیں کھولیں، اور کچھ آنکھیں کھولیں تو پہلے لفظ جو زبان سے نکالے وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے جو لفظ نکلے؟ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ان کی محبت دیکھو، اس ایمان پر ہماری جانیں قربان جو صحابہ کے تھے۔ پہلے لفظ جو نکلے زبان سے، بولا بھی صحیح طرح سے نہیں جا رہا، اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، آنکھیں کھولیں اور پہلا لفظ یہ نہیں نکالا ہائے میں مر گیا مجھے کیا بنا، پہلا لفظ نکالا میرے پیر کا کیا حال ہے۔ مار کھا کھا کے، ڈنڈے کھا کھا کے، بے ہوشی کی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر جب آنکھ کھولی تو پہلا لفظ کیا تھا؟ میرے پیر کا کیا حال ہے، وہ خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا جناب آپ زخمی ہیں، بری حالت ہے، آپ کا بچنا مشکل ہے۔ کہنے لگے کون پوچھ رہا ہے ابو بکر کا حال؟ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرا پیر کا کیا حال ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ ہم بھی بڑے دعوے کرے پھرتے ہیں، جس پر گزرتی ہے پتہ اس کو چلتا۔ ماں پاس کھڑی ہے، ماں نے کہا بیٹا ایک گھونٹ پانی پی لو، دوائی کھا لو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا اماں جان، جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرے پیر کا کیا حال ہے میں نہیں کچھ کھاؤں گا پیوں گا۔ ماں کو بھیجا، ماں نے کہا کہاں سے پتا کروں بیٹا؟ ماں کی محبت بھی بڑی محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں دنیا میں، ماں کی محبت کا کوئی متبادل نہیں دنیا میں۔ بیوی دوسری مل سکتی ہے، ماں دوسری نہیں مل سکتی۔ ماں نے کہا کہاں جانا ہے؟ فرمایا جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، ان کی بہن سے جا کر پوچھ کر آؤ، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ وہ ان کے پاس گئی، ان کو ساتھ لے کر آئیں، ایک لمبی واقعہ ہے میں اس کو مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ حضور خیریت سے ہیں اور فلانی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت بکر صدیق نے پھر بھی نہیں کہا کہ لاؤ پانی کا گھونٹ پی لیتا ہوں، کچھ دوائی لاؤ کھا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، جب تک یہ آنکھیں دیکھیں گی نہیں سکون نہیں آئے گا۔ بیٹے کو آسرا دے کر بوڑھی ماں لے کر گئی۔ سرکار کے سامنے جب ابوبکر صدیق آئے
जख्मों से चूर, सहारे के साथ खड़े हुए हुए बमुश्किल से पांव उठाकर चलने के काबिल जख्मी होने की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में जब सरकार ने अपने मुरीद को देखा तो हजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजूर की आंखों से आंसू जारी होने थे तो अबू बकर सदीक की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। हजूर के कदमों पर जा गिरे और कहने लगे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अगर मेरा पीर ठीक है तो मैं भी ठीक हूं। यह है मोहब्बत और अकीदा सहाबा का, जिनका सब कुछ मोहम्मद करीम की ज़ात पाक। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक छोटी सी बात अर्ज करके आज खत्म करूं। सरकार ने असर की नमाज अदा की, हजरत अली ने अदा नहीं की। सरकार ने आराम फरमाना पसंद फरमाया। उसके बाद हजरत अली की गोद में सर रखकर सोना पसंद किया। हजरत अली के ने नहीं फरमाया, हजूर मुझे नमाज तो पढ़ने दें। आपने आराम फरमाया। सूरज डूब गया, नमाज असर कज़ा हो गई। हजरत अली ने सरकार की नींद खराब होना गवारा नहीं फरमाया। ये उनका अकीदा देखो साहबा का। नमाज तो रब की है, मिली किसके सदके थी, वो आराम कर रहा था गोद में। सरकार उठे, सरकार ने फरमाया, अली तुमने नमाज अदा नहीं की? नहीं। सरकार ने क्या लफ्ज फरमाए? हजूर ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अली तेरी इताअत में था। किसकी इताअत में था? ऐ अल्लाह, अली तेरी इताअत में था। अगर तेरी इताअत में था तो सूरज को लुटा दे ताकि ये असर की नमाज पढ़े। तो लोगों ने देखा सूरज वापस पलटा। हजरत अली मुर्तजा ने तसल्ली से नमाज अदा की, फिर सूरज नीचे गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो रसूल की इताअत में है हकीकतन अल्लाह की इताअत में। अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत एक ही चीज है। अल्लाह के रसूल की गुलामी अल्लाह ही की गुलामी है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी अल्लाह ही की फरमाबरदारी है। अल्लाह के रसूल का जिक्र अल्लाह ही का जिक्र है, क्योंकि वो रब से जुदा ही नहीं है, रब का महबूब है और रब का रास्ता दिखाने वाला है, रब की तौहीद सिखाने वाला है। रब को एक बताने वाला कौन है? रब का महबूब है। रब को कहां से ढूंढना है, रब को कहां से पहचानना है, रब को कहां से पाना है? मोहम्मद करीम की गुलामी में आने के बाद मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान की अल्फाज पर यकीन दिला दे, हमें मोहम्मद करीम की हकीकी गुलामी नसीब फरमा दे और उस गुलामी में डूबकर रब की इबादतें करने की तौफीक अता फरमा दे। और मेरे दोस्तों, इस महफिल में आए हो, खुदा के वास्ते यहां से पाक होकर जाओ, यहीं अपने गुनाह फेंक कर जाओ, यहीं अपनी कोताहियां फेंक कर जाओ और पाक और साफ होकर बाहर जाओ, जन्नती बनकर बाहर जाओ। वो इसलिए हो सकता है कि पिछले गुनाहों पर सच्ची तौबा करो अपने पीर के सामने और आइंदा शरीयत पर अमल करने का अहद करो। 5 वक्त की नमाज अदा करो, रोजा रखो, सच बोलो, मोहब्बत करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, अल्लाह की हदूद को सामने रखकर अपनी जिंदगियां गुजारो, शरीयत की फर्मा बरदारी करो। यही मोहम्मद करीम का पैगाम है, यही तेरे पीर का पैगाम।
اگر یہ عہد کر کے یہاں سے نکلے گا تو میں دعویٰ کرتا ہوں پچھلے گناہ معاف. وہ رحیم اور کریم ہے. جس وقت بھی سچی توبہ کرے گا اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سچی توبہ کر، وہ رحیم اور کریم ہے، سب معاف کر دے گا. ایک طرف اس کی طرف دیکھ تو صحیح، سب معاف کر دے گا. ایک قدم اس کی طرف اٹھا تو صحیح، وہ 10 قدم اٹھا کر تجھے گلے لگا لے گا. ایک طرف اس سے ایک دفعہ اس کی طرف آ، وہ تجھے گلے لگا لے گا پیار سے اور تجھے بالکل صراط مستقیم پر اٹھا دے گا. ان کس میلادوں کی محفلوں میں، کبریا محفل میں، نور کبریا محفل میں اس کا کرم ہے، اس نے بٹھا دیا. اور حقی سچی توبہ سے پچھلے گناہ معاف اور آئندہ صراط مستقیم پر چلنے کا عہد. اللہ کی حدود کو خیال رکھو، شریعت کا خیال رکھو، اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزارو جیسا تجھے تیرے پیر نے فرمایا، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. یہی حقیقی زندگی ہے جو اس کی یاد اور ذکر میں گزر جائے. اب یہ ایک چٹ ایک صاحب نے بھیجی تھی کہ صرف عورتوں کے میلاد پاک منانے کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیں. مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب ہے صرف عورتوں کا میلاد پاک؟ کیا مطلب صرف عورتوں کا؟ کہ اس میں صرف عورتوں نے بیٹھنا ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا کہ صرف عورتوں نے بیٹھنا ہے، مردوں نے نہیں بیٹھنا؟ تو اس کو منانے میں کیا چیز منع ہے؟ کوئی من میں کوئی بات جہاں چل رہی ہے، کسی نے کو بتایا ہے کیا مطلب ہے؟ اچھا بیٹھ دے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں، رسول جتنا مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا ہے. کوئی مردوں کی ٹھیکیداری نہیں اللہ کے رسول اور محبوب پر. وہ رب کا محبوب اور رسول مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. صرف مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے. صرف جنوں کے لیے نہیں فرشتوں کے لیے بھی ہے. صرف فرشتوں کے لیے نہیں جانوروں اور نباتات اور حیوانوں کے لیے بھی ہے. سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلیوں کے لیے بھی ہے. زمین کی تہہ میں رہنے والے کیڑوں کے لیے بھی ہے. اللہ کی جہاں جہاں رب العالمین کی حکومت ہے وہاں وہاں وہ رحمت للعالمین ہے. تو اللہ کا رسول جتنا مردوں کا ہے اتنا اللہ خواتین کا بھی ہے. اور بعض عورتیں عشق اور محبت میں مردوں سے کہیں آگے ہیں. جتنا ان کو محبت اور عشق ہے اللہ کے رسول سے، مردوں سے بہت آگے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، آج تک دنیا میں ایسی عظیم و شان عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے محبوب کے قدموں پر وارا. اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی جیسے مردوں پر فرض ہے ایسے ہی عورتوں پر فرض ہے. اللہ کی نماز جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے ہی عورتوں پر. روزہ حج اور زکوٰۃ جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے بھی فرض ہے. تو یہ کوئی اس میں تفریق نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے لیے میلاد کیا کرنا ہے، ہونا ہے کہ نہیں. آپ کے اس میلاد میں اس وقت عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں. اگر خالی مرد حضرات موجود ہوں وہ بھی میلاد پاک منا سکتی ہیں، خالی عورتیں موجود ہوں وہ بھی میلاد پاک منا سکتی ہیں، بشرطے کہ میلاد جو بھی منایا جائے شریعت کے مد نظر رکھ کر جائے. شریعت کی حدود کو، شریعت کا جو تصور اور خاکہ شریعت جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی شریعت، اس شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. چاہے مردوں کا میلاد ہو چاہے عورتوں کا میلاد ہو، منانا جائز ہے. شرعی حدود کو توڑ کر میلاد منایا جائے، جس چاہے اس میں عورتیں ہوں یا مرد ہوں ناجائز ہے. کہ ایسے میلاد میں ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جس نے شریعت نے منع کیا ہے، جن طریقوں کو اختیار کرنے سے ایسے طریقے اگر میلاد میں اختیار کیے جائیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چاہے وہ مردوں کا یا عورتوں کا ہو، نہیں منانا غلط ہے. ایسا میلاد جو شریعت کے عین مطابق ہو، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، منانا جائز ہے. ہاں، عورتوں کو رب نے ایک پردہ اور حیا کا ایک لبادہ اڑایا ہے. پردہ عورت کے لیے اس کی سطر مرد سے زیادہ بنائی ہے. عورت کا زیور ہی حیا ہے. میرے دوستو، جو عورتیں سن رہی ہیں ان کو لئے میں عرض کر لوں، عورتیں جو سونے کا ہمارے پاس جناب زیور ہو، ہیرے کا چاندی کا زیور ہو، وہ معمولی چیز ہے.
عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہے، شرم و حیا ہے، جس میں یہ آ جائے وہ عورت رب کی محبوب ہے۔ شرم و حیا اور پردہ اور ایک مرد کے ساتھ ایک فاصلہ رکھنا، غیر محرم کے ساتھ عورت کو یہ رب نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ جو عورت اس چیز کو مد نظر رکھتی ہے وہ مردوں سے افضل ہو جاتی ہے اپنے عملوں میں، کیونکہ عورتیں اور مرد رب کی نظر میں برابر ہیں۔ رب نے کوئی فرق نہیں کیا، وراثت عورت کو بھی دی ہے باپ کی، بیٹے کو اور بیٹی کو وراثت رب نے دی ہے، باپ کو دینے کا حکم دیا ہے۔ جو باپ اپنے بیٹے کو تو وراثت دے، لڑکی کو وراثت نہ دے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن آدھا کالا ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو جناب مد نظر نہیں رکھا۔ جو بھائی اپنے بہنوں کا شرعی حصہ نہیں نکالتے جائیدادوں میں وہ گناہگار ہیں، اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ نے عورت کو، بیوی کو، بیٹی کو، بہن کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ میں یا کوئی بھائی یا کوئی باپ یا کوئی بیٹا یا کوئی دنیا کا قانون رب کی اس وراثتی نظام کو نہیں بدل سکتا۔ وہ رب اور قرآن کا نظام ہے وراثتی، جس میں عورت کو اس کا حصہ ملا ہوا ہے۔ لہذا بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہن کو وہ حصہ دے جو قرآن کہتا ہے، باپ کو بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کو وہ حصہ دے جو قرآن دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں جس طرح نماز ہے، روزہ اور زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح سے عورت کا بھی ایک مقام قرآن نے بنایا ہے اور شرعی حصہ اس کو دیا ہے۔ جو نہیں دیتا وہ اسلام کو ادھورا اپنا رہا ہے۔ تو میلاد عورتوں کا شرعی تقاضے کو مد نظر رکھ کر کیا جائے تو جائز ہے، چاہے ساری اس میں عورتیں ہوں۔ ہاں اس میں مردوں کا کم دخل ہو، عورتوں کا اگر میلاد ہے، ہاں اس میں سٹیج سیکرٹری بھی عورت ہونی چاہیے، نعت خوان بھی عورتیں ہوں، مقررین بھی عورتیں ہوں، تو 100 بسم اللہ گھر گھر میں عورتیں میلاد بنائیں، اگر کہ شرعی حساب کو مد نظر رکھ کر اس کو کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔